جو بھی ان کو جانتے ان کی موت کو آبزرو کرنا، یہ کیسے کتے کی طرح مریں گے، یہ کتے کی موت مریں گے، یہ کیوں ان کے بچوں کے آگے یہ سارا قتل آئے گا۔ میں رہ رہا ہے، ایک کینیڈا میں رہ رہا ہے، سب سے پہلے تو مرنے والے ہمارے جو مرے ان کے لواحقین ان کا وکیل بولے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت کے بغیر یہ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے آگ لگا دی۔ جج صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے، انہوں نے نعوذ باللہ وہ اللہ میاں بن گئے، وہ یہ زبیر جس کو سزائے موت ہوئی ہے۔ پوری جی آئی ٹی کتنی مذاقہ خیز ہے، یہ شروع کیسے ہو رہی ہے؟ 2012 میں یہ آگ لگی ہے، 2014-15 میں گلشن اقبال کا ایک کارکن جس کا کوئی بلدیہ ٹاؤن سے تعلق نہیں، رضوان قریشی اس کا نام ہے، وہ کسی کیس میں پکڑا جاتا ہے، سوسائٹی تھانے میں اس کو رکھا گیا۔ وہ اپنی انویسٹیگیشن کے دوران، اپنی دوسری انویسٹیگیشن کے دوران یہ جی آئی ٹی بتا رہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کسی سے اور اس نے کسی اور سے سنا، اور اس ہیر سے پہ میں نے یہ بات سنی کہ جو بلدیہ میں 3 سال پہلے آگ لگی تھی نا، وہ ایم کیو ایم نے لگوائی تھی آگ۔ یہاں آتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، جج صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے، انہوں نے نعوذ باللہ وہ اللہ میاں بن گئے، وہ کہ ایم کیو ایم کی قیادت کی سوچ رہی ہوگی، ان کے طریقہ کار، ان کے یعنی کہ وہ دماغ میں گھس کر وہ ہماری سوچوں کو بھی جان رہے ہیں، اور اس جاننے کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت کے بغیر یہ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے آگ لگا دی۔ تو بھائی جب یہ فیصلہ کر ہی لیا تو بھائی سزا ان دونوں کارکنوں کو ڈیتھ سینٹنس کیوں دے دیا؟ ہمیں دینا پھانسی کی سزا، تو پھر ادھر بنتی ہے، ہمیں نا پھانسی کی سزا والے ہمیں دیں پھانسی کی سزائیں۔ جب خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے آگ لگوائی ہے تو پھر ہمیں پھانسی کی سزائیں دینا، یہ جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے، پھر کارکنوں کو کیوں پھانسی کی سزائیں؟ پھر نمبر 1۔ نمبر 2، یہ میں ایکسپلین کر دوں آپ کو، 2011 کا یہ واقعہ ہے، 2012 کا یہ واقعہ ہے، اور 11 سپٹمبر 2012، اور یہ بلدیہ فیکٹری کے مالکان یہ کہتے ہیں آگ لگانے کا واقعہ، آگ لگانے کوئی 2700 افراد فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اور آگ لگانے والے جا رہے ہیں شام کے 5 بجے جب پیک آور ہے، بالکل فیکٹری کچا کچ بھری ہوئی ہے۔ آگ لگانے کوئی جائے گا تو بھائی صبح کے 5 بجے جائے گا، تینوں شفٹوں میں فیکٹری کام کرتی ہے، شام کے 5 بجے جا رہے ہیں، اور ساری رپورٹوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فیکٹری کے مالکان نے ان کا جو گارمنٹس چوری ہوتا تھا اس چوری کے ڈر سے ساری کھڑکیوں کے شیشے نکلوا کے ان پہ لوہے کی شیٹیں لگوا کے ویلڈ کروا دی تھی۔ انہوں نے سارے دروازے بند کروا کر ایک ہی انٹری ایگزٹ رکھی، بس کوئی فائر الارم نہیں تھا، کوئی آگ بجھانے کا آلہ نہیں تھا، اور اوپر چھت پر جانے والی جو سیڑھی تھی اس کا جو رستہ تھا اس کے گیٹ پر اتنا بڑا تالا لگا دیا، اس لیے 260 لوگوں میں سے 180 افراد کی ڈیڈ باڈیز اس دروازے کے ساتھ ملی، جو بیچارے اوپر بھاگنا چاہ رہے تھے چھت پر، جو اوپر چلے جاتے نہیں مرتے، وہاں سے نہیں مرتے۔ ان رپورٹس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیسمنٹ میں ایک ووڈن کا ایک اور فلور ڈال رکھا تھا، لکڑی کا ایک فلور ڈال رکھا تھا۔ 2012 کے اس واقعے کے بعد یہ جو سارا کیس شروع ہو رہا ہے، جو یہ والا کیس ہے، اس وقت کی 2 جی آئی ٹیز بنی، کہا کہ جو ہے وہ فائر لگایا نہیں گیا، آگ لگی ہے، شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے، اور مالکان قصوروار ہیں۔ ان تمام بیسس پہ مالکان کو اور مینجمنٹ کو اریسٹ کر کے جیل ہو گئی۔ راشد بھائیلا، شاہد بھائیلا جیل چلے گئے، اور بالکل ویوڈ تھا، سارے ثبوت و شواہد موجود تھے، اور ان کی 6 مہینے تک کہیں بیل نہیں ہو رہی تھی، کوئی عدالت بیل نہیں کر رہی تھی۔ تو لاڑکانہ کی عدالت سے جا کر، لاڑکانہ میں جو جج بیٹھتا ہائی کورٹ کا، وہاں سے جا کر اس کی بیل لے کر اس کو چھڑوایا گیا ہے۔ ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے جا کر یہ کام کیا۔
لاڑکانہ سے اس کو چھڑوایا. چھڑوانے کے بعد جس زبیر کو آج سزائے موت کنفرم کر رہے ہیں, یہ زبیر ان کا امپلائی تھا. وہ 2012 میں جب فیکٹری جل گئی جب بھی ساتھ تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنی دوسری فیکٹری بنائی گودرا میں, نیو کراچی گودرا میں. اس زبیر کو 2.5 سال تک اپنے پاس نوکر رکھا ہے انہوں نے. یہ زبیر جس کو سزائے موت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اس کو باہر جانا ہوا, اس کو ویزا لگ گیا 2 سالوں کا, وہ باہر اس کو جاب مل گئی, تو یہ مالکان اپنی گاڑی میں اس کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے. یہ مالکان اپنی گاڑی میں اس کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے. جس بندے نے آگ لگائی ہے اس بندے کو 2 سالوں تک اپنی فیکٹری میں آپ ملازمت دے رکھا ہے آپ نے, پھر اس کو گاڑی پر چھوڑ کر آ رہے ہیں. اب یہ پوری جی آئی ٹی کتنی مذاقہ خیز ہے. یہ شروع کیسے ہو رہی ہے؟ 2012 میں یہ آگ لگی ہے. 2014-15 میں گلشن اقبال کا ایک کارکن جس کا کوئی بلدیہ ٹاؤن سے تعلق نہیں, رضوان قریشی اس کا نام ہے, وہ کسی کیس میں پکڑا جاتا ہے. سوسائٹی تھانے میں اس کو رکھا گیا. وہ اپنی انویسٹیگیشن کے دوران, اپنی دوسری انویسٹیگیشن کے دوران, یہ جی آئی ٹی بتا رہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کسی سے اور اس نے کسی اور سے سنا, اور اس ہیر سے پہ میں نے یہ بات سنی کہ جو بلدیہ میں 3 سال پہلے آگ لگی تھی نا, وہ ایم کیو ایم نے لگوائی تھی آگ. یہاں سے جی آئی ٹی, یہاں سے پورا کیس شروع ہو رہا ہے. اچھا بھائی, ہو سکتا ہے کہ سنی ہو بات, تو اس کو پکڑنا تھا, اس رضوان قریشی کو رکھنا تھا, اس کو اریسٹ رکھنا تھا, اس کو انٹیروگیٹ کرنا تھا, اس کو عدالتوں کے سامنے پیش کرنا تھا. یہ واقعہ سن کر رضوان قریشی کو رہا کر دیا. یہ بات سن کر رضوان قریشی کو رہا کر دیا گیا. اور اس کے بعد کبھی اس پورے انٹیروگیشن میں رضوان قریشی گرفتار ہوئے ہی نہیں, عدالت کے سامنے پیش ہوئی. جس کی اطلاع پر آپ پورا کسی کو سزائے موت دے رہے ہیں, وہ بندہ انٹیروگیٹ ہی نہیں ہوا ہے, وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا ہے, وہ گرفتار ہی نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ کہنے کے بعد وہ رہا ہو گیا ہے. وہ گرفتار تھا اور یہ بات بتانے کے بعد رہا ہو گیا ہے. عجیب مذاق ہے. یہاں سے جی آئی ٹی شروع ہو رہی ہے. پھر جی آئی ٹی کا جو مین, اس پورے آگ لگانے کا جو مین ایویڈنس ہے, جو مین گواہ ہے, وہ یہ جی آئی ٹی خود کہہ رہی ہے. کون ہے؟ ایک چرس پینے والا. جی آئی ٹی کہہ رہی ہے, جی آئی ٹی میں لکھا ہے کہ ایک چرسی ورکر, چرس پینے والا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں چرس پینے کے لیے بیسمنٹ میں جانے کے لیے میں نے راستہ اختیار کیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ زبیر جو ہے وہ کیمیکل پھینک رہا ہے اور اس سے آگ لگتی چلی جا رہی ہے. کون ہے؟ چرسی ہے. جی آئی ٹی بول رہی ہے, وہ خود بول رہا ہے. ایک چرس پینے والے چرسی کی گواہی پر آپ جی آئی ٹی, اتنا بڑا پاکستان کی اتنی بڑی ریاست, یہ جج صاحب, یہ عدالتیں, یہ ماشاءاللہ سے اس پارٹی کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں جو 40 سالوں سے یہاں پر لوگوں کے دلوں کی حکمرانی کر رہی ہے. چلتے گئے. اب یہ پوری جی آئی ٹی چل رہی ہے ایک چرس پینے والے کی گواہی کے اوپر. سبحان اللہ. اور اس سے ایویڈنس ہے. اب آگے چل کر آج آپ کیمرے والے لوگ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, آج ایک موبائل فون چھینتا ہے, اس کی ویڈیو آ جاتی ہے, تصویر آ جاتی ہے. فیکٹری میں گیٹ سے لے کر اندر بیسمنٹ تک کیمرے لگے ہوئے, ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے. پورے اس 2012 سے 2023 تک 11 سالوں میں ایک کلپ, ایک ویڈیو جاری نہیں کی ہے آگ لگانے کی. ایک تصویر نہیں ہے. کسی عدالت میں 12 سالوں میں کوئی کیمرے کی کوئی ویڈیو پیش نہیں کی گئی ہے. اور رپورٹ کے مطابق ساری ریلیں انٹیکٹ ہیں, وہ جلی نہیں ہیں. سارے کیمرے ورکنگ پوزیشن میں تھے, جلے نہیں ہیں. ایک ریل بھی پیش نہیں کی گئی ہے. اگلی بات یہ کہ ایک ہی انٹری ہے اندر جانے کی فیکٹری میں, باہر نکلنے کی. وہاں پر 4 گارڈز بیٹھے ہوئے, ان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے. 4 گارڈ, سیکیورٹی گارڈ,
ان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا, ان کے اوپر ان کے پاس ایک کھاتا پڑا ہوا ہے, جو اندر جاتا ہے ان کے وہ ناموں کی انٹری کرتے ہیں, جو باہر جاتا ہے ان کے ناموں کی انٹری کرتے ہیں. کیمرہ اوپر لگا ہوا ہے, ایک ہی گیٹ ہے آنے کا اور جانے کا. وہ چاروں گارڈ پختون ہے, زبان سے پشتو سپیکنگ ہے. ان چاروں گارڈوں سے جب پوچھا گیا بھائی کوئی اندر گیا تو انہوں نے کہا کوئی اندر نہیں گیا تھا. انہوں نے بھائی کوئی باہر آیا تھا, انہوں نے کہا کوئی باہر نہیں آیا تھا. نہ کیمرے بتا رہے نہ کھاتا بتا رہا ہے, نہ وہ گارڈ بتا رہے ہیں چار کے چار. کیا کیا ان چاروں کو ایویڈنس, ان چاروں کو وہ کیا کہتے ہیں ایویڈنس دینے والا, گواہ کے بجائے ان کو ملزم ڈکلیئر کر دیا. ان کو گواہ کے بجائے گواہی لینے کے لیے بلوایا گیا انہیں, اور چونکہ ان کی گواہی سے یہ پورا کیس ختم ہو رہا تھا, ان کو ملزم ڈکلیئر کر کے 25 سال جو عمر قید کی سزا دے دی. غضب خدا کا, 25 سال ان کو عمر قید کی سزا دے دی. کل پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے ان میں سے ایک بزرگ ہلاک ہو گیا جیل کے اندر. کل جا کر اس عدالت نے ان کو ان 25 سال والوں کو 10 سالوں کے بعد بے قصور چھوڑا ہے. کل والی عدالت 10 سالوں سے وہ بے گناہ, وہ گارڈ ہیں بیچارے, وہ گارڈ ہیں. اس پوری جی آئی ٹی میں, اس پورے عمل میں, پورے جوڈیشل پروسیس میں جو مالکان ہیں, شاہد بھائلا, راشد بھائلا, ان کو تو ابھی مٹھائیاں تقسیم کرنی چاہیے شہر میں کہ ہمارے اوپر سے اتنا بڑا کیس جو ٹل گیا. جس دن سے وہ عدالت سے چھوٹے, لاڑکانہ کی عدالت سے, اگلی فلائٹ سے باہر بھاگے ہیں, آج تک باہر ہیں. ایک لندن میں رہ رہا ہے, ایک کینیڈا میں رہ رہا ہے. ان دونوں سے بڑا بے غیرت, ان دونوں سے بڑا کرمنل کوئی اور انسان ہو نہیں سکتا. میں آپ کو اس کیمرے کے آگے بتا رہا ہوں کہ آپ جو بھی ان کو جانتے, ان کی موت کو آبزرو کرنا, یہ کیسے کتے کی طرح مریں گے, یہ کتے کی موت مریں گے یہ, کیونکہ رب کا نظام ہے, اللہ کا نظام ہے, اس دنیا میں ایکسپوز کیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے. یہ پاکستان کے 2 نمبر کرپٹ عدالتوں سے بچ سکتے ہیں, جی آئی ٹی سے بچ سکتے ہیں, اللہ کی عدالت سے, جی آئی ٹی سے نہیں بچ سکتے. اور اس کی عدالت صرف حشر کے میدان میں نہیں لگے گی, اس دنیا میں بھی لگے گی. ان کے بچوں کے آگے یہ سارا قتل آئے گا, اور اس قتل کو چھپانے کے لیے جو انہوں نے معصوم لوگوں کو انوالو کیا ہے, یہ سارا عذاب ان کے مرنے سے پہلے آئے گا. میں آج ریکارڈ پہ کہتا ہوں, جو بھی جہاں ہیں اس کو جانتے ہیں, ہم اس کو ڈھونڈیں گے. آپ ہم صرف اس کی موت کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں, اس کی فیملی کی موت کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھنا, اور جن نے بھی جانتے ہوئے اس ملک کے عہدیداروں نے اس ناجائز, اس ظلم کے لیے اپنا حصہ ڈالا, اس ظلم کو کرنے میں. پہلے تو یہ ظلم کہ 260 افراد زندہ جل گئے, اس پر سے یہ ظلم کہ ان بے قصور لوگوں کو انصاف دینے کے بجائے کچھ اور بے قصوروں کو سزا دے دی گئی. اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہو نہیں سکتا. یہ سب جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے اس ظلم میں, وہ سب لوگ اس دنیا میں عذاب سے کا سامنا کیے بغیر ان کو موت نہیں آئے گی. لیکن چلو میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں سیاسی بات نہیں کر رہا, آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہا. آؤ میں پہلی دفعہ آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں, اس کیس میں ہم نہیں, یہ جو مرنے والے وکٹم ہے 260, ان کا جو وکیل ہے, مرنے والوں کے وکٹم, مرنے والوں کا جو وکیل, 260 مزدوروں کے شہید ہونے والوں کا جو وکیل ہے, وہ کون ہے؟ وہ اس شہر کا نامور بیرسٹر فیصل صدیقی ہے. فیصل صدیقی نامور بیرسٹر, ایم کیو ایم کا نہیں ہے, ہمارا مخالف ہے, لیکن 260 لوگوں کے مرنے والوں کا وہ وکیل ہے. تو مرنے والوں کا تو سب سے پہلے الزام ہمارے اوپر جانا چاہیے نا بھائی, سب سے پہلے مرنے والے ہم پر الزام لگائے نا. سب سے پہلے تو مرنے والے ہمارے الزام, جو مرے ان کے لواحقین, ان کا وکیل بولے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے,